سلامت احباب ذکر کا آج کا موضوع سخن مناسبت وقت اور مناسبت ایام کے اعتبار سے شان نزول قرآن اور شان صاحب قرآن، سبحان اللہ۔ آج کا موضوع سخن نزول قرآن اور شان صاحب قرآن کے اعتبار سے آپ کی خدمت کی سماعت کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مجوزہ عنوان پر جو تفویض کرتا ہے، حق گویائی کی توفیق خاص نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے لارے فریورک میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ میرے محبوب کریم لجپال والضحیٰ کے چہرے والے، علم نشرح کے سینے والے، مازا کی آنکھوں والے، ید اللہ کے چمکتے ہوئے گورے گورے ہاتھوں والے محبوب لجپال آقا اپنی زبان حال سے یہ اعلان فرما رہے ہیں۔ وقت تھوڑا ہے، میں تمام تر حوالہ جات کو اور ابتدائی گفتگو کو حذف کر کے آغاز کلام کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں غار حرا ہے، افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتا ہے قرآن میں غور و فکر کرو، لیکن ابھی قرآن نہیں اترا۔ آمینہ کا لال غار حرا میں اپنے رب کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر فرما رہا ہے، اور اس کا ساری آیات میں اب نہیں پڑھ سکوں گا، وقت تھوڑا ہے۔ حضور کریم آقا غار حرا میں ادھر سے جبریل آئے، ماہ سیام ہے، 27ویں شب ہے، آقا اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ شب قدر کو تلاش کرتے کرتے جب اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے تھے، رب نے انہی لمحات میں جبریل بھیج کر اپنا نارین قرآن بھیجا۔ میں نے کہا میں نے ساری ابتدائی گفتگو حذف کر دی اور میں مبتدی کلام سے آگے بڑھ گیا ہوں تاکہ میں کچھ باتیں آپ کے دامن تک پہنچا سکوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل حاضر خدمت ہوا۔ میرے آقا فرماتے میں نے جبریل کو دیکھا، جبریل اتنا بڑا ہے۔ اس کے اوپر بھی ایک الگ موضوع ہے اور میں نے کئی مواقع پر چند جملے یہاں پر میں نے کوٹ کیے ہیں، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ فرمایا جبریل اتنا بڑا تھا کہ زمین و آسمان میں نہیں سما رہا تھا۔ یہ الگ چکر ہے کہ جبریل کا ایک پر مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں ہے، 600 پروں والا جبریل ہے، کس انداز میں آیا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں غار حرا ہے، جبریل آتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے اور حاضر ہو کر کہتا ہے اقرا، محبوب پڑھیے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں۔ میں جملہ واضح کر دوں گا، کسی کی تخیل فکر پر یہ جملہ سرگردہ نہ ہو جائے کہ حضور کے بارے میں کیا جملہ ہو گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں، کہا اقرا اے محبوب پڑھیے، تو میں ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں۔ جبریل نے پھر کہا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں۔ تیسری بار پھر کہا اقرا، محبوب پڑھیے، فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں۔ جب یہ جملہ عرض کیا نا، جب کسی شخص کو کوئی بات کہے نا یہ بات کرو، استاد پڑھائے بچے کو، ماں سکھائے بچے کو،
تو کوئی بات بار بار سکھائے تو وہ نہ پڑھے تو کہتے تجھے خدا کا واسطہ پڑھ، تجھے خدا کا واسطہ پڑھ۔ اب حضور کریم آقا میرے لجپال محبوب فرماتے ماں آنا بکاری، جبریل پھر کہتے ہیں اقرا، محبوب پڑھئے، فرمایا ماں آنا بکاری، فرمایا پڑھئے اقرا، فرمایا ماں آنا بکاری۔ جب 3 دفعہ حضور نے فرمایا کہ میں پڑھا نہیں، اب جبریل نے کہا اقرا، میں پڑھوں قرآن ذرا سے ذرا باہر والے محبت والے بھی اللہ اکبر میری وطن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اقرا، پڑھئے، فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں، فرمایا اقرا، 3 مرتبہ جبریل نے کہا محبوب پڑھئے، میرے آقا نے فرمایا ما انا بقاری، گویا کہ جبریل نے جب دیکھا آقا نہیں پڑھ رہے، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، سونے شان والے تجھے تیرے رب کی کبریائی کا واسطہ پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ ابھی جبریل نے ایک آیت کو پڑھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ میرے آقا نے اگلی 4 آیات پڑھ کے بتایا ما انا بقاری، جبریل نے ما انا بقاری اس لیے کہہ رہا تھا میں دنیا میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ پڑھانے کے لیے آیا۔ میں جبریل میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، میں تو پڑھانے کے لیے آیا ہوں، میں تو پڑھا ہوں۔ اور عاشقوں کے امام نے ترجمہ کیا اس کا، میں صرف جملہ لطف کے لیے دیکھے، فرمائے ماں آنا بقاری کا معنی ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا، میں پڑھنا نہیں جانتا، لیکن محبوب کے امام نے ترجمہ کیا، فرمائے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ گویا کہ آقا فرما رہے تھے ماں آنا بقاری، میں پڑھا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں حضور پڑھے نہیں تھے، اس کا مطلب یہ تھا اس کائنات ہستبود میں نیز آسمان کے نیچے دھرتی کے سطح پر کوئی ماں نے چنا ہی نہیں ہے جو آمینہ کے لال کو پڑھائے۔ یہ تو وہ محبوب ہے جس کو رب نے اپنی ماں سے پڑھا کر دے رکھا ہے۔ فرمایا کوئی کائنات پسینے پر نان چنا ہی نہیں ہے جو محمد عربی کو پڑھائے۔ ابھی تو قرآن صفی میں نہیں آیا تھا، رب نے اپنے محبوب کو تخلیق آدم سے 1000 سال پہلے قرآن پڑھا دیا تھا۔ فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں بلکہ پڑھایا ہوا ہوں، مجھے رب نے پڑھا کر بھیجا ہے، اور اس کا ذوق بھی قرآن سے پیش کروں۔ ذرا باہر والے بڑے ڈھیلے بیٹھے، آپ کے آقا کی شان نہیں ہے، ذرا باہر والے بھی ہاتھ اٹھا کے ایک بار بولتے سبحان اللہ۔ میں اندر والوں سے نہیں باہر والوں سے بخار مجھے سو رہے ہیں، حضور کی شان پر سونا نہیں جاگنا بنتا ہے، ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، زمین جنبش نہ جنبش، گل محمد نہ جنبش، کچھ ایسے بھی ہے کہتے زمین تو ہل سکتی ہے ہم نہیں لیں گے، کچھ ایسا بھی ہم نہیں لیں گے۔ حضور کی شان کیا مرتبہ ہے میرے کریم آقا کا، فرمایا ماں آنا بقاری، فرمایا میں وہ ہوں جسے رب نے پڑھا کر بھیجا۔ نزول قرآن سے پیش کرنے لگا ہوں، کیسے پڑھا کر بھیجا؟ اللہ اکبر میری وطن، یہ کوئی خود ساختہ کلام نہیں، کسی مولوی فقیر کی غیر محدث فقیر کا کلام نہیں، بلکہ اللہ کا تھا، میں نے پڑھا کر بھیجا۔ کب پڑھا کر بھیجا؟ فرمایا الرحمن
آدم علیہ السلام کو ساری کائنات کے ناموں سے آگاہ فرما دیا. جب باری آئی حضرت یوسف علیہ السلام کے فرمایا علمک من تأویل الاحادیث. ہم نے یوسف علیہ السلام کو خط کا علم دیا. جب بات آئی حضرت داؤد علیہ السلام کے فرمایا وعلمنا له الحدید. ہم نے داؤد علیہ السلام کو لوہا نور کرنے کا علم عطا فرمایا. جب باری آئی حضرت خضر علیہ السلام کے فرمایا وعلمناه من لدنا علما. ہم نے خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا فرمایا. جب باری آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرمایا ہم نے حکمت کا علم عطا فرمایا. جب شرع والے رسول کی باری آئی ہر نبی کو جزوی علم عطا فرمایا. جب باری آئی اپنے محبوب میرا جلال کی فرمایا الرحمن علم القرآن. ہم نے قرآن کا علم دے کر محبوب کائنات میں مبعوث فرما دیا. میں نے ساری آیات نہیں پڑھی، وقت تھوڑا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، قرآن بھیجا، ہم نے حکمت دی، طیب عطا کیا. داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کرنے کا علم عطا کیا. یوسف علیہ السلام کو خاک کا علم عطا کیا. آدم علیہ السلام کو کائنات کے نام سکھا دیے. جب اپنے محبوب کی باری آئی تو میں علم القرآن، ہم نے قرآن کا علم دے کر بھیجا. محبوب کو قرآن کا علم، اور قرآن کا علم وہ ہے جس میں کائنات کا ذرہ ذرہ رب نے چھپا رکھا ہے. اللہ اکبر. کائنات کے ظاہری نظام میں ہو یا اس کائنات کے باطنی نظام میں ہو، زمین کے سینے پر ہو یا دھرتی کا سینہ چیر کر زمین کی تہوں میں دیکھا جائے، جو کچھ راز ہے رب نے اپنے قرآن میں چھپا رکھے ہیں. اور قرآن کا علم اپنے محبوب کو عطا فرما رکھا ہے. اگر صرف چند مثالیں ہی پیش کر سکوں گا، جی چاہ رہا تھا کچھ اور محبت کی داستان آپ کے گوش گزار کرتا، لیکن قرآن سے پرے بل سے میں بات کو تکمیل کلام تک لے جاؤں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو معجزات عطا کیے. کسی نبی کو بڑی چھوٹی عمر میں کتاب عطا کی، کسی نبی کو ماں کی گود میں ہی کتاب عطا کی. عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب حاملہ ہوئی نا تو آپ نے مشرقی وسطی چھوڑا اس علاقے کو اور اپنے رشتہ داروں سے دور چلے گئے. یہ ساری آیات قرآن میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 110 سے لے کر آگے ساری چل رہی ہے. میں رپورٹ کر دی تاکہ کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے علم میں آ جائے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا حاملہ ہوئی، فرشتہ آیا حمل ٹھہرانے کے لیے، حمل اتارنے کے لیے. تو آپ ڈر گئی، ہمارا پریشان نہ ہو، مجھے رب نے فرشتہ ناظر رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب مریم سلام اللہ علیہ چلے گئے رشتہ داروں سے دور. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. یہ ساری قرآن کی آیات نہیں پڑھ رہا، وقت تھوڑا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہوا جب مشرقی وسطی کی طرف واسط شہر ناصرہ کی چوک کی طرف آئی. اب بڑے یہودی بیٹھے ہیں اور یہودیوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی گود میں جب بچہ دیکھا تو دیکھ کر سب نے کہا یا مریم، اے مریم تو یہ کہاں سے لے آئی؟ نہ تیرا ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ اب قرآن کہتا ہے جب یہودی نے اعتراض کیا کہ یہ بچہ کہاں سے اٹھا کر لائی ہو، تیری تو شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اب مریم سلام اللہ علیہا خاموش ہو گئی. قرآن کہتا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، توجہ فرمائیے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، گود کے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو. جب لطف آئے گا نا تمہیں کہ جب کلام کی اختتام پہ پہنچو گے پتہ چلے گا کہ شان والے محبوب کی شان کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ماں اشارہ کرتی ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو کہ کہاں سے آیا. بھائی ایک بچہ میری گود میں ہو، آپ کہے مفتی صاحب ہمیں فلاں سوال کا جواب دو، ایمانداری سے بتائیے گا. جب آپ سوال کریں تو میں کہوں مجھ سے نہ پوچھو، یہ گود میں چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے پوچھو. تو
آپ کہیں گے یا مفتی صاحب کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، کام نہیں کر رہا، یہ دیوانے ہو گئے، ان کو پتہ نہیں، یا پھر مجھے یقین ہے کہ بچہ بولے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام گود میں، لوگوں نے کہا یہ بچہ کہاں سے لایا؟ مریم سلام اللہ فرماتی اللہ نے قرآن میں جب فاشارت الیہ، اس بچے سے پوچھو، اب گود میں بچہ ہے، کیا کہتا ہے؟ قال انی عبد اللہ۔ اگر آپ بس ہوگے تو میں پھر ذرا محبت سے بڑھوں، اللہ اکبر بنی وقال، اب مریم سلام اللہ علیہ غور کی طرح اشارہ کیا، فاشارت الیہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، فرمایا اللہ نے مجھے اپنا بندہ خاص بنا کر بھیجا، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب کا علم اور کتاب بھی عطا فرمائی۔ دینا چاہتا ہوں محبت سے توجہ فرماؤ، عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول ہے، لیکن میرے نبی کے غلام بن کے آئیں گے، شان والے ہیں، اولو العزم ہے، 313 رسولوں کے 5 اولو العزم رسول، اور 5 میں عیسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم ہے، لیکن جب دوبارہ آئیں گے تو امتی بن کے آئیں گے، یہ شان والے رسول ماں کی گود میں کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیّا، ہم نے چلتے پھرتے ماں کی گود میں ہی یحییٰ علیہ السلام کو کتاب اور نبوت عطا فرمائی، دو نبیوں کے حوالے کی اور دے سکتا ہوں ایک درجن سے زیادہ، ضبط نہیں ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کو بھی کب کتاب عطا ہوئی؟ بچپنے میں، ماں کی گود میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کب کتاب عطا ہوئی؟ ماں کی گود میں۔ نبوت بھی ماں کی گود میں، کتاب بھی ماں کی گود میں۔ یحییٰ علیہ السلام کو نبوت ماں کی گود میں، کتاب بھی ماں کی گود میں ملی۔ جو ساری کائنات کا محبوب نبی ہے، نبیوں کا ایمان اسے 40 سال کے بعد میں جملہ بولنے لگا بہت بڑا، اور یہ جو قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا جو اعجاز ہے، یہ کائنات کی کسی دھرتی میں، کسی جز میں، کسی اینگل میں، کسی ڈائمنشن میں، کسی انداز میں، کسی کے پاس کے شان والی کتاب نہیں پہنچی، صرف پہنچی ہے تو محمد عربی کی نسبت سے غلام محمد تک پہنچی ہے، اور یہ کتاب اتنی لارب ہے۔ اور بھائی جو شان والا رسول، جو میرے نبی کے مقابلے میں درجے میں چھوٹے درجے کے نبی، کسی کو ماں کی گود میں، کسی کو چلتی پھرتی عمر میں، جو 40 سال تک نبوت کا انتظار کرے، کہ لوگ کہتے ہیں نبی کو تو 40 سال کے بعد نبوت میں کتابیں لکھی ہیں، اس پر وقت نہیں ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی، اور جی 40 سال تک تو نبی کو پتہ ہی نہیں تھا، معاذ اللہ وہ سرگردہ پھرتے تھے، ان کو تو خبر ہی نہیں تھی، 40 سال کے بعد پتہ چلا۔ اے نادان، ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ فرما رہا میں نے محبوب کو قرآن پڑھا دیا تھا، میں نے قرآن سکھا دیا تھا، اور تب سکھایا، ابھی آدم 1000 سال بعد تخلیق ہوئے، اللہ نے محبوب کو پہلے قرآن سکھا رکھا تھا۔ اللہ اکبر، اب جملہ دے رہا، عیسیٰ علیہ السلام چھوٹی عمر میں قرآن کتاب، نبوت ماں کی گود میں، یحییٰ علیہ السلام کو نبوت ماں کی گود میں، چلتی پھرتی عمر میں کتاب۔ او بھائی جو سب سے بڑا مختار کل نبی ہے، 40 سال تک انتظار کروایا، پتہ ہے کیوں؟ جب یہ جملہ سنیں گے نا تو آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی، 40 سال تک انتظار کروایا، کیوں کروایا؟ فرمایا اس لیے محبوب سارے نبیوں کے لیے قانون اور تھا، تو آمنہ کا لال میرا محبوب ہے، تیری باری آئی ہے، سارے ضابطے بدلیں گے، سارے قانون بدلیں گے، سارے اصول بدلیں گے۔ اصول اور ضابطہ یہ ہے دوستو کہ جب کوئی بچہ پڑھنے جاتا ہے تو استاد پہلے کیا کرتا ہے؟ تھیوری پڑھاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ماشاءاللہ سر تارک صاحب بیٹھے ہیں، ساری زندگی ہمارے بچوں کو پڑھایا اور اپنے فیض سے پیروار کیا، اللہ ان کو سلام رکھے۔ اور میں سب سے پہلے استاد کیا کرتا ہے؟ تھیوری پڑھاتا ہے، تھیوری پڑھانے کے بعد
علمی دانشگاہیں جتنی بڑی بڑی علمی دانشگاہیں ہیں سائنسی تجربہ علوم کی، وہاں پہ تھیوری پڑھانے کے بعد بچوں کو ڈیمونسٹریٹ کیا جاتا ہے، وہاں پر جا کر تجربہ کروایا جاتا ہے۔ دنیا کا اصول یہ ہے، دنیا کا ضابطہ یہ ہے، دنیا کا قانون یہ ہے کہ پہلے تھیوری پڑھاؤ پھر پریکٹیکل کرواؤ۔ فرمایا محبوب تو شانو والا محبوب ہے، شانو والا محبوب ہے۔ 40 سال تک محبوب پہلے پریکٹیکل کروائیں گے۔ جملے تک پہنچو، محبت سے جملہ، بڑی محنت سے یہاں تک جملہ لایا ہو۔ فرمایا 40 سال تک دیکھو محبوب کو، مکہ کی گلیاں ہو جہاں بھی دیکھو محبوب کا عمل یہ ہے، کفار کہتے رہے ہم مانتے ہیں کہ ہم سچے بھی ہیں، ہم کھڑے بھی ہیں، ہم ستھرے بھی ہیں، ہم امین بھی مانتے ہیں، لیکن نبی نہیں مانتے۔ نبی مانیں گے تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ پتہ چلا محبوب کا کردار اتنا پکیزا تھا کہ مکہ کے کافر بھی مانتے تھے کہ محمد عربی پکا سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہارا محبوب 40 سال تک انتظار کرے۔ اب محبوب کا کردار دیکھو، کبھی سونا دیکھو، کبھی جاگنا دیکھو، کبھی چلنا دیکھو، کبھی بیٹھنا دیکھو، کبھی کھانا دیکھو، کبھی گفتگو کرنا دیکھو، کبھی تجارت کرنا دیکھو۔ ہمارے 40 سال تک پریکٹیکل کرو محبوب کی ذات پر۔ اب 40 سال پریکٹیکل کیا، ہمارے لوگوں کو توجہ کرو، 40 سال تک ہم نے پریکٹیکل کروایا، تم نے دیکھا اور مان لیا کہ یہ سچا بھی ہے، یہ ستھرا بھی ہے، یہ امین بھی ہے، پکیزا بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، مزکا بھی ہے، مطہر بھی ہے، ازکا بھی ہے۔ یہ ساری شان والا کردار اب دیکھ چکے ہو، اب ہم تھیوری دے رہے ہیں۔ میں نے ضائع کر دی محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میں 40 سال پریکٹیکل دیکھا، اب قرآن دے رہے ہیں۔ اس تھیوری کو دیکھو، سامنے کردار مصطفیٰ رکھو، پھر دعوت کو دیکھو۔ کیا قرآن دیکھو گے تو کردار مصطفیٰ نظر آئے گا، کردار مصطفیٰ دیکھو رب کا قرآن نظر آئے گا۔ سارے بولو محبت سے، ایک بار پھر محبت سے بولو اللہ اکبر۔ تو میں قرآن کو دیکھو اور میرے یار کی ادا کو دیکھو، ادائے مصطفیٰ دیکھتے جاؤ، کردار مصطفیٰ دیکھتے جاؤ، اخلاق مصطفیٰ دیکھتے جاؤ، انداز مصطفیٰ دیکھتے جاؤ، گفتار مصطفیٰ دیکھتے جاؤ۔ ادھر کردار مصطفیٰ ہے، ادھر کردار الہی ہے۔ مصطفیٰ کا کردار رب کا بولتا قرآن ہے، رب کا قرآن بولتا کردار مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہاں دیکھو قرآن کو اٹھا کر اور پڑھ کر دیکھو قرآن کو، یا تو رب کا قرآن مصطفیٰ کی نعتیں پیش کرے گا۔ اور امی عائشہ سے سلام اللہ علیہا، تمام مومنوں کی ماں، سچ کے باپ کی سچی بیٹی، سچے نبی کی سچی بیوی، صدیقہ بنت صدیق امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیا ہے؟ حضور کا اخلاق کیا ہے؟ آپ فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، وہ میرے نبی کا جو اخلاق ہے وہی رب کا قرآن ہے۔ وہ جو نبی کا رب کا قرآن ہے وہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ قرآن پڑھنا ہو تو نبی کا کردار پڑھو، نبی کو پڑھنا ہو تو ذبح مصطفیٰ قرآن پڑھو۔ میں جملہ کہہ دوں، کسی کی عقل پر جملہ یہ باری نہ گزرے، سکیر نہ گزرے، کسی کی عقل میں یہ جملہ خونساختہ نہ ہو جائے، لیکن میں پیغام محبت کہتے ہوئے بات کو تکمیل کلام کی طرف بڑھا دوں اور وہی جملہ کہنے دو۔ قرآن پڑھ کے دیکھو تو کردار مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ کو دیکھو تو رب کا قرآن ہے۔ جملہ پھر کہنے دو کہ دو الگ چیزیں نہیں، دو چیزیں اکٹھی، ایک کردار مصطفیٰ ہے، دوسرا رب کا قرآن ہے۔ اگر رب کا
علمی پرتاؤ لفظوں میں اترا تو قرآن بنا. علم الہی جب لفظوں میں اترا تو قرآن بنا ہے، اور جب جسم میں اترا تو محمد مصطفیٰ بنا. قرآن کو محمد عربی کو الگ چیزیں نہیں. علی جمل قرآن والقرآن یا علی. قرآن علی جیسا، علی قرآن جیسا. تو پتہ چلا قرآن کوئی جدا نہیں. علم الہی کے دو پرداؤ ہیں. ایک پرداؤ علم کے اعتبار سے جب اترا تو رب کا کلام قرآن بنا، اور دوسرا انداز رب کا کلام اترا تو محمد مصطفیٰ بنا. اللہ اکبر. اچھا بھائی میں تمہیں کہہ دوں، میرے کلمات کا علیہ السلام بے عیب ہے. جس کا عقیدہ ہے حضور بے عیب ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. اپنے ایمان کی گواہی دے رہے ہو، کہے تک کوئی بندہ خاموش نہ رہے. میرے جملے پر غور کرو. میں نے کیا کہا کہ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور بے عیب ہے، ہاتھ کھڑا کرو. جس کا ہاتھ نیچے رہے گا وہ ثابت کرے گا کہ اس کو حضور کے اقتدار میں شک ہے. ہاتھ بلند کرے. یہ پیغام محمد عربی کا انہیں سے کیمرہ کو موزر پتہ چلے ان کو کہ حضور کے غلام کا عقیدہ کیا ہے. محمد عربی کی یہ شان ہے کہ حضور بے عیب ہے. حضور کیا ہے؟ ہاتھ نیچے نہ ہو، ہاتھ بلند رہے. آج آپ نے گواہی دی کہ محمد عربی بے عیب ہے. اللہ کے کی قسم ابن رسول کے طاقت سے جملہ دے رہا ہوں. آشر کا دن ہوگا وہاں پر نبی ہے. کھڑے ہوں گے محمد کی بخشش کرواتے جائیں. حضور بے عیب ہے. ماشاءاللہ ہاتھ نیچے کیجئے. حضور بے عیب ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ہم غلام ہیں. ہم غلام ہیں. ہم کہہ رہے ہیں حضور بے عیب ہے. کیا تھا حضور بے عیب ہے؟ اب جملہ دے رہا ہوں، بس آخری جملہ. اللہ نے سورہ احزاب میں اور دوسرے مقام پر کافروں کے بتوں کو کہا کہ یہ خدا جھوٹے ہیں، یہ خدا ایسے ہیں. یہ نکمے، نکارے، لگڑے، لولے، کانے، ان کے نقائص میں رکھے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے. مکھی ناک میں بیٹھ سے نہیں اٹھا سکتے، پڑی ہوئی گرد صاف نہیں کر سکتے. یہ لنگڑے لولے کانے خدا، تم ان کو خدا مانتے ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ اللہ نے کہا. یہی جملے میرے آقا نے بھی فرمائے. حدیثوں کے انبار لگا دوں، وقت نہیں ہے. جملہ محبت سے میرے حضور نے فرمایا یہ بت کیسے کانے لنگڑے، ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. تاریخ کے آئندے میں بات لے جاتا نا. نبی ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا سے مار توڑا تھا. وقت نہیں ہے. بات محبت سے جملہ دے رہا ہوں. فرمائے لنگڑے لولے کانے کس کو کہا؟ کافروں کے خدا کو. یہ مکہ کے کافر کون تھے؟ جب مکہ میں غیرت کے نام پہ آج بھی عرب بڑے جیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو لوگ عرب علاقے سے رہ کے آئے ہیں جانتے ہیں عربی عزت کے نام پہ آج بھی بڑی بات کرتے ہیں. اپنی عزت کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. ابی ابو جہل، عتبہ، شیبہ، مغیرہ، اخرس بن شریح بڑے بڑے کافر تھے. سارے بتوں کو خدا مانتے تھے اور غیرت کے نام پہ اتنے لڑتے تھے کہ اگر کسی کا تیر غلطی سے کسی جانور کے تھن کو لگ جاتا 6 سال تک جنگ جاری رہتی. خاندان کے خاندان کاٹ دیتے کہ غیرت کے نام پر برداشت نہیں کرتے تھے. میرے آقا نے بھی فرمایا تمہارے خدا جھوٹے، تمہارے خدا لنگڑے لولے کانے. اور یہی رب کے قرآن نے بھی کہا تمہارے خدا جھوٹے، تمہارے خدا کانے. اللہ کی عزت کی قسم جب حضور نے ان کی خداؤں کو جھوٹا کہا تو وہ جو غیرت کے نام پہ نسلیں کاٹ دیتے تھے، جب ان کے خدا کو جھوٹا کہا تو وہ چپ کیوں رہے؟ میں جملہ جواب دے رہا ہوں، چپ کیوں رہے؟ حالانکہ ان کا دعویٰ ہونا چاہیے تھا. اور بھائی ہمارے خدا کو جھوٹا کہہ رہے ہو، بلاؤ تم اپنے خدا کو. تم بھی بلاؤ محمد عربی اپنے خدا کو. تم ہمارے خداؤں میں 100 عیب نکال رہے ہو، تم بلاؤ، ہم تو 400 نکال کے دکھائیں گے. تم بھی اپنے خدا کو بلاؤ. اللہ کی عزت کی قسم کسی کتاب میں، کسی تفسیر میں، کسی فقیر نے، کسی محدث نے، کسی شیخ نے کوئی جملہ کوٹ نہیں کیا. کسی یہودی نے، کسی حافظ نے کوئی جملہ پیش نہیں کیا کہ کافروں نے کہا ہو کہ تم بھی اپنے خدا کو بلاؤ. حضور کی شان میں جملہ آ گیا. سنیے تمہارے آقا کی بات آ گئی.
سینہ اور ہاتھ لہرا رہے حضور کی محبت میں. اور بھائی کافروں نے نہیں کہا تو جانوروں کے تھن پر لڑ پڑتے تھے. جب ان کے خدا کو کہا تمہارے خدا جھوٹے ہیں, کسی کافر نے نہیں کہا کہ تم اپنے خدا کو بلاؤ ہم بھی آگ نکالیں گے. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جس خدا نے یہ رسول بھیجا ہے یہ اتنا بے عیب ہے, جب اس میں شک نہیں تو اس میں کیسے کھلے گا؟ اللہ اکبر. وہ جانتے تھے اور بھائی جس خدا نے یہ رسول بھیجا ہے وہ اتنا بے عیب ہے. کافر کہہ رہے ہیں یہ صادق بھی ہے, یہ امین بھی ہے, یہ سچا بھی ہے, یہ مطہر بھی ہے, یہ مزکا بھی ہے, یہ افضل بھی ہے, یہ مطہر بھی ہے, یہ اتنے شانوں والا رسول ہے. یہ کافر مان رہے ہیں, جانتے تھے اس لیے اس خدا نے رسول اتنا بے عیب بھیجا ہے. پہلے اس میں کچھ شک کر کے دکھاؤ خدا کا پھر بات میں. اللہ اکبر. اللہ بے زیبا کر. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اتنی نرالی ہے. جبریل نے کہا اقرا, ابو پڑھی, فرمایا نا ما انا بقاری, میں پڑھا نہیں. گویا کہ مجھے کسی نے نہیں پڑھایا اور میں پڑھنے نہیں آیا, میں تو محمد عربی پڑھانے کے لیے آیا. اس لیے کہ مجھے رب نے پڑھا کر بھیجا ہے. میں میاں محمد برشاد میں کھڑی دنیا کشمیر کی زبان میں جاتے جاتے شیخ سلام. اگر آپ کا سبیدر والے محمد سے بولو اللہ اکبر. میری مقال حضور کی شان کے اندر میاں محمد برشاد میں کھڑی روکی ہے کشمیر میں. کیا خوبصورت نقشہ کھینچا معروف زمانہ کلام پیش کرتے ہوئے فرمایا زیرا زیرا زبرا اشتدا مانا سب شان تری وچ آیا وقت مکمل ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف ادب قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.